زکوٰۃ میں جانوروں کا نصاب کیا ہے، یعنی جانور کتنے ہوں تو زکوٰۃ بندے کے اوپر آتی ہے، فرض ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم نے سبق پڑھنا ہے۔ اور عشر جو بھی چیز ہم زمین میں بوتے ہیں اس حوالے سے بات ہوگی، اور پھر آخر میں زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یعنی زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، کس صورت میں کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ یہ پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور یہاں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو بہت ضروری چیز ہے، بنیادی ارکان میں سے ہے، لیکن یہ عشر اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، اس کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا کہ جو اس کا درجہ ہے۔ یہ عشر کی بات ہو رہی ہے یہاں کلام پاک پارہ نمبر 30 سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے اسی کا حکم دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات، تم خرچ کرو پاکیزہ اموال میں سے، ما کسبتم، جو تم کمائی کرو، جو تم حاصل کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے بھی کہ جو ہم نے نکالا، اخرجنا جو ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، اس میں سے بھی انفقو، رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ تو یہاں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اور عشر کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ عشر جو ہم گندم کا دیتے ہیں، جو فصل ہم بوتے ہیں، فصل دیتے ہیں، اس کا عشر وہ زکوٰۃ ہی کی قسم ہے، بلکہ زکوٰۃ میں حولان حول شرط ہوتا ہے کہ چیز کے اوپر سال گزر جائے، لیکن یہاں جو ہم زمین میں سے نکالتے ہیں اس میں سے سال نکلنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں قید یہ بھی ہے کہ بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان تو ہو ہی ہو، عاقل بالغ ہو، لیکن عشر میں یہ بھی نہیں ہے اگر کوئی مجنون آدمی ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا، پاگل ہے، اس کی ملکیت میں زمین ہے، اس کی زمین میں سے بھی کوئی چیز نکلتی ہے تو وہاں بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں تو عشر نکالا جائے گا اس چیز کا۔ اور زکوٰۃ میں ایک حد مقرر ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے یہ عشر بھی لازمی واجب ہے۔ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اس میں ایک مقدار ہے، سونے کی اپنی مقدار ہے، چاندی کی اپنی ہے، پھر مال تجارت ہے، وہ آخر میں بتاتا ہوں آگے، حالانکہ یہ چیز بیان ہو چکی ہے، لیکن یہاں جو عشر ہے اس میں یہ چیز بھی نہیں ہے یہ کس حد تک ہو، جتنا بھی ہو اس میں سے 10واں حصہ رب تعالیٰ کے راستے میں لگانا ہے۔ اور یہ جو عشر کے مصارف ہیں، مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، جہاں جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیں گے، مستحق لوگ کون کون ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، انہی لوگوں کو عشر دینا ہے، انہی لوگوں کو عشر دینا ہے۔ ہاں، عشر کے بارے میں یہ چیز یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اگر کوئی زمین ہماری ایسی زمین ہے جو بارش سے سیراب ہوتی ہے، ہماری اپنی کوئی محنت نہیں ہوتی، ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، زمین کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر بارش کے ذریعے وہ فصل اگتی ہے، بڑی ہوتی ہے، پنپتی ہے، ہم وہ حاصل کرتے ہیں،
ہماری اس کے علاوہ محنت نہیں ہوتی تو اس کے اوپر 10واں حصہ ہے. لیکن ایک زمین ہے، اگر آپ ٹیوب ویل کے ذریعے، محنت کے ذریعے، واٹر کے ذریعے اسے پانی دیتے ہیں، باقاعدہ محنت ہوتی ہے اس کے اوپر، پانی لگاتار آپ اس کو دیتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ پھر اس میں 10واں حصہ نہیں ہے، 10 میں کبھی آدھا ہے، 20واں حصہ جا کے آپ دیں گے عشر. اگر کوئی ایسی زمین ہے کہ بارش سے بھی سیراب ہوتی ہے لیکن آپ ٹیوب ویل کا بھی پانی اسے دیتے ہیں، پھر اس تمام فصل جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اس فصل میں سے آدھی فصل آدھی کریں گے، آدھی جو پہلے مسئلہ بتایا کہ 20واں حصہ آدھی کا دیں گے اور آدھی کا 10واں حصہ دیں گے. بارش بھی ہے اور ٹیوب ویل سے بھی پانی دیا جاتا ہے، یعنی بارش نہ ہونے کی صورت میں اگر ٹیوب ویل سے دے رہا ہے، ویسے عمومی تو نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی ٹیوب ویل سے دے رہا ہے پھر بارش انہیں چھوڑ دیتا ہے 1-2 دفعہ دے، پھر اس میں یہ نظام ہوگا، یہ حساب ہوگا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے زکوٰۃ میں اور عشر میں، لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ جو عشر ہے یہ بھی زکوٰۃ ہی سمجھے. یہ اپنے مال کی جو اللہ نے ہمیں زمین کے ذریعے دیا ہے یہ اس کی زکوٰۃ ہے. اور یہ جو بھی فصل آپ لگاتے ہیں اس میں عشر ہوگا، وہ سرسوں ہو، تارا میرا ہو، چھولے ہو، چنے، گندم ہو، کوئی بھی فصل ہو آپ لگاتے ہیں تو اس میں سے عشر ضروری ہے، اللہ کے راستے میں آپ نے دینا ہے. اب عشر اور زکوٰۃ کے مصارف یا آخر میں بات کریں گے. جانوروں کی زکوٰۃ کیا ہے، کتنے جانور، کون سے جانور بندے کے پاس موجود ہوں تو بندہ زکوٰۃ دے گا اور زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہوگی. اگر ایک انسان کے پاس بکری ہے لیکن اس میں بھی جانوروں میں یہ بات پہلے آپ سن لیں کہ وہ جانور جو سائمہ بیر چڑھ کر کے گزارا کرتے ہوں یا سال کا اکثر حصہ بیر چڑھ کے گزارا کرتے ہوں ان میں زکوٰۃ ہے. وہ جانور اب تو دور ہی نکل گیا، ٹائم ہی نکل گیا وہ والا، وہ جانور کے جو بندے نے ہل چلانے کے لیے زمین میں رکھے ہو، ہل جوتنے کے لیے رکھے ہو، دودھ حاصل کرنے کے لیے رکھے ہو، ان میں زکوٰۃ ہے. سائمہ جانور جو سال کے اکثر حصے بیر چڑھ کے آتے ہو. اگر بکریاں ہوں تو 40 کی مقدار ہے، 40 بکریاں اگر ایک آدمی کے پاس ہو جائیں تو پھر ان میں ایک بکری اللہ کے راستے میں دینا واجب ہے، ضروری ہے، یہ اس کی زکوٰۃ ہے. پھر 40 سے لے کر 40 سے زکوٰۃ کا نصاب بکریوں میں شروع ہوتا ہے. 40 سے پہلے کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے بکریوں میں. 40 ہیں تو ایک بکری اللہ کے راستے میں دینا واجب ہے، ضروری ہے، یہ ان بکریوں کی زکوٰۃ ہے. 40 سے 120 تک ایک ہی چلے گی، جیسے 120 ہوگی 121 سے 2 شروع ہو جائے گی، 2 بکریاں آپ نے دینی ہے. اس طرح یہ بکریوں میں زکوٰۃ کا نصاب ہے. گائے یا بیل اگر کسی کے پاس ہوں اور 30 ہوں، ان کی مقدار 30 ہو تو پھر اس میں سے گائے کا 1 سالہ بچہ، بیل ہو گائے ہو 1 سالہ، وہ ان میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے. پھر 39 تک یہی مسئلہ چلتا ہے. 40 جب ہو جائے تو پھر 2 سالہ چلے گا. اگر اونٹ ہے آپ کے پاس، 5 اونٹوں سے کم ہے تو ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے.
اگر 5 اونٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں زکوٰۃ ہے، 5 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اونٹ ہیں تو ان میں 1 بکری دینا، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ گائے میں آپ گائے دے رہے ہیں، اگر کہ 1 سال کی دے رہے ہیں زکوٰۃ، 1 سال کی گائے کا بچڑا دے رہے ہیں، بکری میں بھی آپ بکری دے رہے ہیں، لیکن اونٹ میں زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اونٹ 5 ہوں، 5 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 ہوں، جب 5 ہو جائیں تو ان میں 1 بکری ہے، اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری ہے، 10 میں 2، 15 میں 3 بکری ہیں، اور 20 میں 4 بکری ہیں۔ جب 25 ہو جائیں تو پھر ان میں 1 سالہ اونٹ ہے۔ یہ اونٹ کی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ جانوروں میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا جو عمومی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، سونا چاندی مال تجارت نقدی، یہاں تک رہتے ہیں، اکثر معاشرہ ہمارا یہاں تک رہتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ یہ آپ نے عشر کے حوالے سے میں نے آیت دکھا دی آپ کو، پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی۔ اب جانوروں میں بکریاں، گائے بیل اور اونٹ، ان میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کا نصاب کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں میں نے پچھلے 2 ہفتوں میں بیان کی ہیں، یہ جو اب عشر اور ایک جانوروں کا نصاب بیان کیا ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ حدیث شریف میں آتا ہے، اہمیت اس کی کیا ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اسلام کا اہم ترین رکن ہے زکوٰۃ۔ یہ اہمیت فضیلت ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں بندہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 21 کی آیت ہے اور سورۃ الروم ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِكُمْ۔ یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں، یہ پارہ نمبر 21 ہے اور سورت کا نام سورۃ الروم ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ربا ہے، یہ جو سود ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے۔ سود کو اللہ یمحق اللہ الربا، پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سود کا دور دورہ ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سود کو اللہ مٹا رہے ہیں۔ ایک انسان کی مٹائی ہوئی چیز کیا پتہ کسی وقت بحال ہو جائے، لیکن سود آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ سود کو رب تعالیٰ مٹاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو، زکوٰۃ کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی طرح کی بات ہے، سورہ روم، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم ادا کرو گے زکوٰۃ اپنے اموال میں سے، زکوٰۃ ادا کرو گے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، بس یہی تمہارے مال ہیں کہ اللہ دگنا ترگنا کر کے دے گا، اللہ بڑھائیں گے اس کو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کریں گے۔